سر کمنگ بیک ٹو دا فرسٹ کوشچن، کیا لگ رہا ہے سر آپ کو، کیا ہوگا؟ ڈو وی فورسی الیکشنز ہیپننگ، اور یا ابھی ڈیلے میں جائے گا سب کچھ، کیا ہوگا؟ دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے نا اس میں سے کچھ اچھا بھی لگ رہا ہے لیکن بہت کچھ برا بھی لگ رہا ہے. برا بھی لگ رہا ہے. اور جو بری بات لگ رہی ہے وہ یہ، دنیا میں ہر جگہ سیاست ہوتی ہے، پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، لیکن جب الیکشن ہو جاتے ہیں، حکومت بن جاتی ہے، تو پھر حکومت کرنا شروع ہو جاتی ہے، اپوزیشن اپنی حدود میں رہتی ہے. سچ بات. پاکستان جو ہے نا اس میں ایسا ہو نہیں پا رہا. مسلسل وہ ایک انتخابی مہم کی سی کیفیت ہے. ہاں جی، ہارنے والے جیتنے والے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں میں بالکل ٹالرنس لیول ختم ہو گیا؟ ٹالرنس لیول بہت کم ہو گیا. صرف زرداری صاحب کا دور جب تک رہا تو اپوزیشن پیسفلی ان کو چلنے دیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو بھی حکومت آئی ہے اس کے لیے مشکلات ہی رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ہماری آپس کی لڑائی ہے یا پھر ہمیں لڑوایا جا رہا ہے؟ زرداری صاحب جو ہے نا ان کی ایک بات تو ہے نا جو خوبی کی بات ہے، وہ ٹالرنس لیول ان کا جو ہے نا یہ بہت ہائی ہے. یعنی وہ آسانی سے غصے میں نہیں آتے اور اپنے حریفوں سے جب نبٹتے ہیں نا تو اسکیم بنا کے نبٹتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دیتے ہیں، نبٹتے ہیں. لیکن یعنی کہتے ہیں نا جیسے بچوں گڑ سے مر جائے اس کو زہر کیوں دیں. ارے واہ واہ واہ. لیکن سر یہ جو پنجاب ان کا گڑ جو ہے نا اس میں بھی زہر ملا ہوتا ہے. سر کچھ بولے بغیر بھی وہ تپاتے ہیں سامنے والے کو، بولتے نہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں اس سے سامنے والے. اچھا نعمان بھائی، انگریز ہمیں سکھا کے گئے ایک ورڈ کہ گڈ آفٹر نون. اب پتا چلا کہ نون لکھے بعد اچھے دن آئیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. گڈ آفٹر نون. سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسکیم ہے ان کی، یہ پنجاب والی کچھ فیل سی ہو گئی ہے زرداری صاحب کی؟ حمزہ تو اوور آل تھی نا، اوور آل جب فیصلہ کیا کہ آپ نے یہ نو کانفیڈنس موو کرنی ہے وہ اور اقتدار سنبھالنا ہے. ہاں جی. تو پھر تو پنجاب کا بھی سنبھالا اور مرکز میں بھی سنبھالا لیکن حالات نہیں سنبھالے گئے. حالات نہیں سنبھالے. آپ کو لگتا ہے کہ اس اسکیم کے پیچھے بھی ان کی ایک اسکیم تھی کہ کسی طرح میں نون لیگ کو کھڈے لائن لگا دوں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی اسکیم ہوگی، مگر میرا خیال یہ ہے کہ جو گیم میں گیم کر گئے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ ہو گئی ہے یا وہ کر گئے ہیں، یہ پتہ چلے گا بعد. اچھا ویسے کہتے ہیں یہ پتہ لگے گا بعد میں. نہیں، ویسے مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ گیم ہو گئی ہے. ہاں، میں اس وقت ان کی سنسیئرٹی پر ڈاؤٹ نہیں کر سکتی پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کی تو 11 جماعتیں سٹیک پہ ہیں. اب جو ڈوبے ہیں سنم تو تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. ٹھیک ہے نبی صاحب، اس ملک میں ویسے گیم کرتا کون ہے؟ سر آپ بڑے بہادر ہیں. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہاں کچھ نہیں چاہتا. یہ گیم سیکھنا آپ چاہتے کے ہیں؟ ارادے کیا ہیں؟ نہیں، میں تو ویسے ہی جنرلی پوچھ رہا تھا، کیا عوام کا اس گیم میں عوام مظلوم ہے یا ایز اے پلیئر ہے اس میں عوام یا نہیں ہے؟ دیکھیے، ہم یہ ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں. ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں. ہم سب ایسے ہی ہیں. ہم سب ایسے ہی ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. اور یہ نہیں ہے کہ مستقل مظلوم جو ہیں یا مستقل ظالم نہیں ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں. بڑی دلچسپ بات آپ پوچھتے ہیں یہ سب کچھ کون کرا رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ایک دفعہ مجھے جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا، کہنے لگے آپ وزیر بن جائیں. نگران حکومت شاید بن رہی تھی، تو میں نے کہا سر میں وزیر نہیں بن سکتا کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بچوں کو کیا تعلق ہے وزارت سے؟ اچھا. میں نے کہا جب وزارت ختم ہوگی نا پھر تو واپس بھی تو جانا ہے نا گھر میں. ہاں جی. پھر کیا ہوگا؟ اچھا سر، ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ بات سچ ہے کہ ہمارے کچھ پولیٹیشینز جو ہیں وہ قومی خزانے سے پیسے 2 بار کھاتے ہیں؟ پہلی بار اس طرح کھاتے ہیں کہ دوسری بار ملے گا نہیں، اور دوسری بار اس طرح کھاتے ہیں کہ پہلی بار ملا ہی نہیں تھا. ہو سکتا ہے، مگر آپ کو تو میرا خیال لگتا ہے کچھ بھی نہیں ملا ہے نا. سر ہم سے تو کھایا ہے انہوں نے. مجھ جیسے ایک عام آدمی کو سر بیٹھے ہوئے اس میں کیا انٹرسٹ ہے؟ سر وہ تو کہے گا مجھے مہنگائی سے بچائیے، مجھے لوڈ شیڈنگ سے بچائیے. پانی کا بل. اب مہنگائی دیکھیے سر اتنی ہو گئی، اب تو لوگ ہوٹل جا کے فرمائش کرتے ہیں کہ چرگا خرید کے تو کھا نہیں سکتے، 2 تصویریں بنوا لیں اس کے ساتھ. وہ بیچارے تصویر بنا کے فیس بک کر دیتے ہیں، نائس ڈنر.
تو سر ایک عام آدمی کیا کرے گا مجھ جیسا؟ اس کے لیے کوئی یہ بتائیں سر, یہ تجزیہ کریں پلیز. عام آدمی کیا کرے گا؟ ہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ کامیڈی سننے آتا ہوں یہاں پہ نعمان بھائی کی. صبر کر رہے ہیں نا؟ صبر کر رہا ہوں. صبر کریں اور پھر شکر بھی کریں. واہ واہ. صبر اور شکر رہ گیا ہے بس, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ گرینڈ جرگا دیکھ رہے ہیں, الیکشن دیکھ رہے ہیں. چند روز پہلے ہم عمران خان صاحب سے ملے تھے. ہم ان سے یہ گزارش کرنے گئے تھے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں ان کو ایک دوسرے سے بات چیت کر کے اور آئندہ کا نقشہ بنانا چاہیے. اور ان سے بڑی بحث ہوتی رہی, گفتگو ہوتی رہی. اس پر ہم نے عرض کیا کہ ایک تو جو انتخابات آئندہ ہیں ان کا انتظام کیسے ہوگا تاکہ دھاندلی کے الزام نہ لگ سکے. پھر معیشت ہماری جو ہے, اب ہر روز آپ دیکھیں ڈالر یہ کیا صورت ہے. ویسے بیفور یو قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں سر؟ اس کے ذمہ دار ہم سب دیکھیں. اگر آج ہمارے پاس 50 ارب ڈالر 60 ارب ڈالر ہوتا, ہم نے بچا کے رکھا ہوتا, ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی, ہم یہ مشکل وقت نکال جاتے. لیکن آپ موجودہ حکومت کی بات کریں, وہ گزشتہ حکومت کو رو رہی ہے اور گزشتہ حکومت اس کی گزشتہ حکومت ہے اس کو رو رہی ہے. تو کوئی حکومت جو ہے گزشتہ 30 سال میں ایسی تو نہیں آئی نا جو پیسے بچا کے رکھ گئی ہو کہ اگلوں کے کام آئیں گے. واہ واہ. تو قرضے میں اضافہ کر کے گئی ہے نا. واہ واہ. اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اے کا کیا ہوا ہے یا بی کا کیا ہوا ہے, یہ اے نے بھی کیا ہے اور بی نے بھی کیا ہے. نعمان میں پہلے ڈرامہ شروع ہوتا تھا نا, اس میں لکھا ہوا تھا گزشتہ سے پیوستہ. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جو سیاست دانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. اب جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, ان کا سب سے بڑا کرٹیسزم ان پہ تھا کہ مہنگائی بہت ہو گئی. مہنگائی بہت. اور وہ ہمارے فواد چودھری صاحب کہتے تھے یہ امپورٹڈ مہنگائی ہے, جب دنیا میں قیمتیں بڑھیں گی تو ہمارے یہاں بھی بڑھیں گی. اور بڑی ہیں سر پوری دنیا. ہم نہیں مانتے تھے. جب ان کی حکومت ختم ہو گئی, اب لوگ سمجھ رہے تھے کہ جو ہی حکومت جائے گی مہنگائی اس کے ساتھ جائے گی. معلوم ہوا حکومت تو چلی گئی ہے, مہنگائی وہیں کی وہیں ہے اور بڑھ گئی سر, اور اوپر چلی گئی ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو اس کا مطلب سر کوئی فائدہ تو نہ ہوا خان صاحب کو بھیجنے کا. انہوں نے اس کو بھی بیچارے کو پورا ٹرنیور نہیں کرنے دیا اور خود بھی آ کے بیڑا موقع مل گیا. موقع مل گیا. اب وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ ڈرائی کلین ہو گئے. اب وہ نہا دھو کے سفید کپڑے پہن کے پھر آپ کے سامنے. ہاں جی. اب کوئی ان سے نہیں پوچھ رہا کہ آپ کے دور حکومت میں کیا ہو رہا تھا. بالکل ایسا, کیونکہ مہنگائی جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے بہت زیادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کسی ایک حکومت کی پیداوار نہیں ہے. جو زندہ قومیں ہیں وہ کماتی ہیں, بچاتی ہیں, اور ہم کماتے کم ہیں, خرچ زیادہ کرتے, اڑاتے زیادہ ہیں. ہمارا خرچہ زیادہ ہے, ہماری آمدن کم ہے. جس قوم کا یہ حال ہوگا, جس فرد کا یہ حال ہوگا, اس کے ساتھ وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے.